اس عالم میں بھی ہمارا یہ طریقہ ہے کہ اپنے دوستوں کو اور اپنے دشمنوں کو پہچانتے ہیں، مخلص دوستوں کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں اور دشمنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، ان کے قریب تک نہیں جاتے، اور اگر وہ کوئی مشورہ دیں تو اس مشورے کو مانتے نہیں۔ اور ہر آدمی اپنے دوستوں کو اور دشمنوں کو پہچانتا ہے۔ دنیا کے تمام معاملات اسی پر چلتے ہیں، لیکن اس امت مسلمہ کا بلکہ تمام انسانوں کا ایک بہت بڑا دشمن ہے، اور سب سے زیادہ ان تمام انسانوں کا اور خصوصاً ایمان والوں کا ایک دوست جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے زیادہ بہترین حکم دینے والا، بہترین مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم جا بجا بیان کر رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یہ سب سے عظیم دوست ہے تمام ایمان والوں کا اور ایمان والیوں کا۔ یہ تو صرف ایک ہی جگہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ورنہ قرآن کریم کو آپ دیکھ جائیے، جا بجا وہ ایمان والوں کو، اپنا ایمان والوں کا دوست اپنے آپ کو بتاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دوست نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا، کیونکہ پیدا کیا اس نے، ہم سب اس کی پرورش فرمائی اس نے، وہ ہم سب کا رب، اور ہماری تمام دنیا کی ضرورتوں کو اس نے ہمارے آنے سے پہلے ہی مہیا کر دیا۔ کیا ماں باپ کے اندر شفقت ہوگی اور کیا کسی اور کے اندر محبت ہوگی ہماری کہ جتنی اللہ کو؟ اللہ تعالی ہم سے محبت فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، جیسے ہمارے اہل و عیال ہوتے ہیں، یہ پوری مخلوق اللہ کی عیال ہے، سب کو یہ دیتا ہے اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ انتظامات فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہے۔ ماں باپ کی محبت اس دنیا میں مشہور ہے، ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت مشہور ہے اس دنیا کے اندر، لیکن حدیث شریف بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ شفقت ہے اپنے بندوں کا، تو اس سے زیادہ بہترین دوست اور اس سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس نے ہمیں حکم دیا ہے بے چون و چرا ہم اس کو قبول کریں، بغیر کسی تردد کے اس پر عمل کریں، جو بھی اس نے حکم دیا ہے، جو بھی اس نے حکم دیا ہے۔ کتنا بڑا اس کا انعام ہے اور کتنی عظیم شفقت ہے ہمارے اوپر کہ اس نے قرآن کریم کے ذریعے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ ہدایات عطا فرمائی، وہ احکام دیے کہ جن سے ہماری دنیا بھی درست ہو اور آخرت۔ کون کر سکتا ہے ایسا بجز رب العالمین کے؟ اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتا ہے، یعنی اس سے محبت رکھتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خاص محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے ایمان والوں کو، اور بعض خاص اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی محبت بندوں کو ملتی ہے۔ اور یقین رکھیے کہ جو اللہ کا محبوب ہو گیا، اللہ نے اس کو پسند کر لیا اپنی محبت کے لیے، تو اس سے بڑھ کر دونوں جہان میں کون ہوگا؟ اس دنیا کے اندر ہی اگر کوئی وزیر اعظم کا منظور نظر ہو جائے، کس قدر وہ مست ہوتا ہے اس کے اندر، اور کتنا اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے۔ اگر کوئی ایمان والا یا ایمان والی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کوئی مرتبہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام بندوں میں سب سے بڑے محبوب تھے اللہ رب العالمین کے، اسی لیے آپ کا لقب حبیب اللہ آیا ہے، اللہ کا محبوب۔ اللہ کی محبت بندوں کو حاصل ہوتی ہے، خصوصاً ایمان والوں کو، اور وہ محبوب بنا لیتے ہیں ان ایمان والوں کو جو ان اعمال پر عمل کریں کہ جن سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اعمال تو بہت سے ہیں کہ جن سے اللہ کی محبت حاصل ہو، اور ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، بہت اعمال حدیثوں کے اندر پھیلے ہوئے، لیکن میں تو اس وقت صرف قرآن کریم کی ایک آیت کا طرف اشارہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ جو ہمارے رسول کی پوری پیروی کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ کالے گورے کا اس میں سوال نہیں، مرد اور عورت کا سوال نہیں، ایمان والا ہو اور اللہ تعالیٰ کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، آپ کا اتباع کرے۔ تو قرآن کریم فرما رہا ہے اور وعدہ ہے اللہ کا، یحببکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو محبوب بنا لیں گے۔ اب دوستی تو پہلے ہی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی برکت سے، آپ کی پیروی کی برکت سے محبت بھی حاصل ہو گئی، محبوب بھی بن گئے۔ تو میرا تو اس وقت مقصود کچھ اور تھا، یہ تو میں نے تھوڑی بات عرض کر دی کہ ہمارے سب کے سب سے عظیم دوست اور خیر خواہ، سب سے زیادہ شفقت رکھنے والی ہستی اور سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ دوسرے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ دو دوست ہیں ایمان والوں کے حقیقی دوست، دشمنوں کو پہچاننے کے، تاکہ ہم دشمنوں کی سازشوں سے اور ان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سو اس سلسلے میں سمجھ لیجیے، قرآن اور حدیث میں پیش کرتا ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا سب کا، مردوں کا، عورتوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا، سب سے زیادہ بدترین دشمن، ازلی دشمن، سب سے زیادہ قدیم دشمن شیطان، جس کو ہم جانتے ہیں۔ شیطان سب سے بڑا ازلی دشمن ہے ہمارا،
سے بڑا ازلی دشمن ہے ہمارا ابلیس، اور اس کی امت اور اس کے چیلوں سے بڑھ کر ایمان والوں کا خصوصیت سے اور تمام انسانیت کا عام طور پر ان سے بڑا دشمن کوئی نہیں۔ اس کی دشمنی انسانوں کے ساتھ اور خصوصاً ایمان والوں کے ساتھ سب سے زیادہ پرانی ہے۔ اور یہ ایسا دشمن ہے کہ جس نے ہمارے ماں باپ کو یعنی حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو اپنی سازش کے ذریعے اور دشمنی کے ذریعے جنت سے نکلوایا۔ یہ ایسا دشمن ہے کہ جس نے اپنی دشمنی کا برملا اظہار کیا اور کہہ دیا کہ میں انسان کا دشمن رہوں گا قیامت تک۔ یہ ایسا دشمن ہے کہ جو ہر وقت انسان کی اور خصوصاً ایمان والوں کی گھات میں لگا رہتا ہے، ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا۔ ہم تو اپنے اوقات خوب ضائع کرتے ہیں، لیکن ابلیس ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا۔ اس نے اپنی زندگی کا مشن اور مقصود اصلی یہی بنا رکھا ہے کہ انسانوں کو اور خصوصاً ایمان والوں کو صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا، ہر تدبیر سے، ہر جتن سے، ہر قسم کی سازش سے، دھوکے بازی سے، جھوٹ سے، دغا بازی سے اور فریب سے میں انسان کو اور خصوصاً ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے ہٹاتا رہوں گا۔ اس کا مشن ہے۔ یہ شیطان ایسا دشمن ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں، مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہے کون۔ اس کی دشمنی کی برائی کا معاملہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اجمالی طور پر تو ہر مومن اور ہر مومنہ اس سے واقف، لیکن بہت مشکل ہے کہ یہ بات میری کچھ طویل ہو جائے، مگر سمجھانے کے لیے کچھ وقت دینا ہی پڑے گا۔ اس کی دشمنی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوئی، جب اس کو حکم ہوا کہ تو سجدہ کر آدم کو، تو اس کے اندر تکبر تھا۔ اس نے کہا میں آدم کو سجدہ کروں؟ یہ تو مجھ سے بہت چھوٹا ہے، بہت پست ہے، میں اس سے بہت اونچا ہوں۔ وہ تکبر جو آج ہر مسلمان کے ذہن میں موجود ہے، تکبر جو آج ہر مسلمان کے ذہن میں موجود ہے، وہ تکبر کہ جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے، اور وہ تکبر کہ جس نے آپس کی خونریزی میں مبتلا کر دیا۔ تقریباً ہر مسلمان مرد اور عورت کے ذہن میں ہے دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں زندگی کا تو یہی نظر آئے گا۔ یہ تکبر میراث ہے ابلیس کی۔ آسمان میں اس نے تکبر کیا اور کہا کہ آدم کو میں سجدہ کروں؟
یہ تو مجھ سے بہت نچلا ہے، مجھ سے بہت چھوٹا ہے، حقیر ہے میرے مقابلے میں تو عزت والا ہوں اور بڑا ہوں۔ تکبر جس کے اندر ہوتا ہے اللہ کو برداشت نہیں ہے، یا خوب سمجھ لیجیے، مخلوق کے اندر تکبر اللہ کو برداشت نہیں، اس کے بندوں میں سے کوئی تکبر کرے اللہ کو یہ گوارا نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ تکبر میرے لیے خاص ہے، میں کرتا ہوں۔ متکبر اس کا نام ہے، اسماء حسنہ میں ایک نام المتکبر بھی، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر میرے بندوں میں سے کوئی تکبر کرے گا تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ ذرا خیال فرمائیے، تکبر اللہ کو بالکل گوارا ہے، یعنی مخلوق میں ہے، اس کی خاص صفت ہے یہ، جو مخلوق میں سے کسی کو نہیں ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور خاکساری سے آپ واقف ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی آپ میں تکبر کا شائبہ بھی نہیں آیا۔ اس نے تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا آدم، چنانچہ اسے نکال دیا گیا۔ نکلتے وقت اس نے اپنے دشمنی کا اظہار کیا۔ جب اسے دربار سے نکالا گیا تو دشمنی کا اس نے اپنے اعلان کیا۔ انسان کے ساتھ دشمنی ہوگی، قرآن کریم نے یہ واقعہ 6 جگہ ذکر کیا ہے۔ کوئی تو بات ہے جو 6 مرتبہ اللہ نے قرآن کریم میں یہ واقعہ بیان کیا، بے وجہ تو بیان نہیں کی۔ یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا، وہاں سے پھر ابلیس کے نکالے جانے کا، اور پھر اس کے دشمنی کے اعلانات کا 6 جگہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ پہلے ہی پارے میں سورہ بقرہ میں 4تھے رکوع کے اندر، جب دل سے آئے آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد یہ واقعہ ذکر کیا 8ویں پارے میں سورہ اعراف کے 2 رکوع، اور بڑی تفصیل سے ذکر کیا، پورا رکوع اسی کے اندر ہے۔ سورہ بقرہ میں تو مختصر آیات ہیں، لیکن سورہ اعراف کے 2 رکوع میں 8ویں پارے میں پورا رکوع اسی کے بیان میں، بلکہ 2 رکوع ہیں۔ پھر قرآن کریم نے بیان کیا اس کا یہی واقعہ 14ویں پارے میں سورہ ہجر کے 30 رکوع میں بیان کیا۔ پھر 16ویں پارے میں جا کے بیان کیا، آخر میں جا کر، پھر 23ویں پارے میں جا کر بیان کیا۔ یہ تفصیل سے یہ واقعات بیان کر رہا ہے قرآن کریم، واقعہ ایک ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے، ہم اس سے غافل نہ ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم مسلسل اعلان کر رہا ہے، بہت سی جگہ اعلان آیا ہے قرآن کریم کا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بنائے رکھنا اور دشمن سمجھنا، وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ جا بجا قرآن فرما رہا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو،
تو اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن نہیں، کھلا ہوا ہے، اس نے اپنی دشمنی کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ ازلی دشمن ہے جس کی وجہ وہ واقعہ ہے آدم علیہ السلام۔ اس کے اندر تکبر بھی ہے، اس کے اندر حسد بھی ہے، اور بھی بہت سی خباثتیں ہیں اس میں، لیکن تکبر اور حسد یہ دو خباثتیں سب سے بڑھ کر ہیں، یہ دو بری عادتیں سب سے زیادہ ہیں۔ تکبر کا حشر تو میں نے بتا دیا۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو یہ اچھی حالت میں دیکھ نہیں سکتا۔ تو بہرحال ہمارا سب سے ظاہری اور کھلا دشمن شیطان ہے، جیسا کہ قرآن کریم جا بجا اس کو فرما رہا ہے۔ لیکن ذرا سا فرق ہے، ایک فرق تو یہ ہے کہ یہ دشمن ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، موجود ہے، بلکہ ساتھ رہتا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ جبکہ انسانوں میں جو دشمن ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، نظر نہ آنے کی وجہ سے ہم اس کے حملوں سے اور اس کی واردات سے غافل رہتے ہیں۔ یہ تو مارے آستین ہے، یہ آستین کا سانپ ہے، ہر وقت گھاٹ میں بیٹھا رہتا ہے، قریب ہے، جیسے ہی واردات اور حملے کا موقع ملتا ہے فوراً کر گزرتا ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ابلیس ہمارے بدن کا، ہمارے جسم کا دشمن نہیں، یہ ہمارے مال کا دشمن نہیں، دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کا دشمن نہیں جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ دشمن ہے ہمارے ایمان کا، یہ دشمن ہے ہمارے تقوی کا، یہ دشمن ہے ہماری عبادتوں کا، یہ دشمن ہے ہماری ان تمام باتوں کا کہ جو اللہ کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں، ان کا دشمن کرنا چاہتے ہیں، ان کا دشمن۔ اور یہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ ابلیس ہمارے اوپر، ہمارے بدن پہ حملہ نہیں کرے گا، اور کر بھی کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ ایک نئی بات ذہن میں آ گئی، عرض کر دوں، ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور یہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ سورہ رعد کی آیت ہے 13ویں پارے میں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ لَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، ایک کے بعد دوسری جماعت، دوسری کے بعد تیسری جماعت آتی ہے، صبح کے بعد ڈیوٹی بدلتی ہے اور عصر کے بعد ڈیوٹی بدلتی ہے ان جماعتوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، کیا لگا رکھی ہے؟ کہ وہ انسان کی حفاظت کریں، آگے سے بھی پیچھے سے بھی۔ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے اور اس کی اجازت سے انسان کی، ہر انسان کی حفاظت کریں۔ تو حفاظت ہوتی ہے انسان کے بدن کی، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، لیکن ایمان والوں کی حفاظت اور زیادہ ہوتی ہے۔
حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر انسان کی حفاظت کے لیے 10 فرشتے مقرر ہیں. 10 فرشتے. غالباً آپ نے یہ بات سنی ہوگی، لیکن اب آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں تھوڑا سا. 10 فرشتے مقرر ہیں ہر انسان کی، ہر مرد کی، ہر عورت کی، ہر بچے کی حفاظت کے لیے. پھر تفصیل بیان کی آپ نے کہ ایک اس کے سامنے، ایک اس کے پیچھے، ایک اس کے داہنی طرف، ایک اس کے بائیں طرف. 4 ہو گئے، یعنی چاروں جانب سے حفاظت ہو رہی ہے. فرمایا کہ 2 اس کے گھٹنوں پر، 2 اس کو گرنے سے روکتے ہیں، 2 اس کو گرنے سے روکتے ہیں. 6 ہو گئے. فرمایا کہ 2 اس کے پہلوؤں میں، 8 ہو گئے. اور 2 اس کے منہ پر. ان میں سے ایک کی ڈیوٹی تو یہ ہے کہ جب بھی وہ درود پڑھے تو وہ فوراً یہاں سے لے کر حضور کی خدمت میں پہنچا دے. ایک فرشتہ اس پر مقرر ہے. جب بھی مومن درود شریف پڑھے تو فرشتہ جو منہ پر مقرر ہے فوراً اس کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچائے گا. اور دوسرے فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ مکھی، مچھر، سانپ، بچھو اور اس قسم کے حشرات جو سونے میں انسان کے منہ میں گھس سکتے ہیں ان سے حفاظت کرے. یہ تفصیل بھی آئی حدیث میں. تو فرشتے مقرر ہیں حفاظت پر. ایک اور حدیث میں آیا کہ اگر یہ فرشتے مقرر نہ ہوتے تو جنات تمہاری تکہ بوٹی کر دیتے. جنات جو یہیں پر رہتے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں، ان سے حفاظت اسی لیے ہوتی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ 10 فرشتے موجود ہیں. جنات حملہ نہیں کر سکتے. البتہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں تو یہ پہرا اور چوکی ہٹا لیتے ہیں. پھر جنات کا بھی حملہ ہوگا، پھر سانپ بھی حملہ کر سکے گا، بچھو بھی ڈس سکے گا، دوسرے حشرات الارض بھی تکلیف پہنچا سکیں گے. وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی یہ حفاظت ہٹا لیتے ہیں. تو ابلیس جو ہے ہمارے بدن پہ حملہ نہیں کرتا ہے، ہمارا دین ہے اس پر حملہ کرتا ہے. یہ بات ایسی ہے کہ جس کو ہم اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، لیکن قرآن کریم نے اس کے حملوں کا یا اس کے حملوں کی تفصیل بیان کی کہ اس کے حملے کس انداز کے ہوں گے، جو اسی کی زبانی ہے. اس نے ہی بیان کیا ہے کہ میں اس طرف سے حملہ کروں گا، اس طریقے سے حملہ کروں گا، اس انداز سے حملہ کروں گا. قرآن کریم نے اسی کے بیان کیے ہوئے حملوں کو اور ان کے طریقوں کو ذکر کیا اور ان کا توڑ اور ان سے بچاؤ بھی بتایا. بتائیے اب کون سی چیز باقی رہ گئی؟ دشمن کی دہی کر دی، اس کے ہتھ کنڈوں کو بیان کر دیا، اس کو جو طاقت اللہ نے عطا فرما دی ہے وہ بھی قرآن میں آئی ہے، اور اس نے جو انداز اپنے حملوں کا ذکر کیا ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے، اور اس کے ان تمام ہتھ کنڈوں سے اور حملوں سے بچنے اور حفاظت کرنے کے طریقے بھی موجود ہیں. اب اگر ہم اس سے عبرت حاصل نہ کریں تو بتائیے قصور کس کا ہے، اللہ کا یا رسول کا یا ہمارا؟ آپ خود اس کا فیصلہ کیجیے. اسی لیے ہمارے موجودہ نظام تعلیم نے قرآن کو دور کر دیا اس امت سے، اس امت کے نونہالوں سے اتنا دور کر دیا کہ کبھی ذہن میں نہیں آتی ہے بات
کیونکہ قرآن کریم نے شیطان کے اور شیطان کے ان چیلوں کے تمام حملوں کے طریقے بتائے، ان سے بچنے کا طریقہ بتایا. قرآن نہیں ہے اور سب کچھ ہے، ناچ گانا ہے، ڈرامے ہیں اور دوسری خرافات ہیں. قرآن سے اتنا دور کر دیا، اس لیے کہ پھر ان کی بادشاہت اور حکمرانی جاتی رہے گی. اگر اسکولوں اور کالجوں میں حقیقتاً قرآن آ گیا، نام کا نہیں، نام کا تو اب بھی ہے، حقیقتاً قرآن کریم آ گیا، تو ان شیطانوں کی بادشاہت اور حکمرانی ختم ہو جائے گی. تو جا بجا قرآن نے اس کو ذکر کیا. اس وقت صرف سورہ اعراف کی ایک آیت جو اسی کی زبانی ہے اور اس نے اپنے حملوں کا انداز بتایا ہے، وہ ذکر کروں گا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے جب اس کو راندہ درگاہ کیا جا رہا تھا ابلیس کو، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. قسم کھا کے کہا اس نے. صراط مستقیم کیا ہے؟ ہمارے زمانے کے اعتبار سے قرآن و سنت، یہ صراط مستقیم، اور کوئی مسلمان اس سے اختلاف نہیں کرتا. تمام امت جانتی ہے، بچہ تک جانتا ہے کہ صراط مستقیم کہا جاتا ہے قرآن کو اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ کہیں صراط مستقیم نہیں. تو اس نے کہا میں بیٹھ جاؤں گا، قسم کھاتا ہوں تیری، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، مجھے تو گمراہ کر ہی دیا تم نے. اللہ سے کہہ رہا ہے میں اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر انسانوں کے لیے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، انسانوں کے لیے بیٹھ جاؤں گا. جس طریقے سے کوئی پہرے دار بیٹھ جاتا ہے یا کوئی اور محافظ بیٹھ جاتا ہے، داخل نہیں ہونے دیتا، اس طریقے سے میں بیٹھ جاؤں گا. آنے نہیں دوں گا صراط مستقیم پر لوگوں کو. اور اگر آ جائیں گے تو پھر یہ کام کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. ذرا سنیے، اگر آ گئے تو پھر میں ان پر حملہ کروں گا. لآتینہم، میں ان پر حملہ کروں گا، من بین ایدیہم سامنے سے، ومن خلفہم پیچھے سے، وعن ایمانہم داہنی طرف سے، وعن شمائلہم اور بائیں طرف سے. چومکھے حملے کروں گا، چاروں جانب سے حملے کروں گا. لاٹھی کے نہیں، تلوار کے نہیں، خنجر کے نہیں، گولی کے نہیں، گولے کے نہیں، اور کسی اسلحہ کے نہیں. وہ حملے ہوں گے کسی اور چیز کے جس کو میں بھی بتاؤں گا. کہہ رہا ہے کہ پھر میں قسم کھا کر کہتا ہوں تیری کہ اگر یہ صراط مستقیم پر ان میں سے جو آ گئے تو پھر میں ان پر حملوں کی بارش کر دوں گا. چاروں طرف ہم سے حملہ کروں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. سامنے سے حملے کروں گا کہ مستقبل کے خطرات پیش کر دوں گا ان کے سامنے. کیا کرو گے؟ کل کو اگر نوکری چھوٹ گئی یا کل کو وزارت ٹوٹ گئی تو کیا کرو گے؟ مستقبل کے خطرے. کیا ہوگا اگر ملازمت چھوٹ گئی؟ مکان تک تو ہے نہیں، کہاں سے لاؤ گے؟ کیا ہوگا اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو مستقبل میں کیا ہوگا؟ ہزاروں اندیشے.
اور اندیشے سامنے سے یہ حملہ کرے گا، مستقبل کا مستقبل سامنے کر دے گا۔ بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر میں مر گیا تو بیوی کا کیا ہوگا؟ کیوں صاحب ذرا بتاؤ اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ کیا یہ ہمیں اندیشے پیش نہیں آتے؟ پیچھے سے حملہ کروں گا، یعنی پیچھے کی جانب، ماضی کی جانب اسے لے جاؤں گا۔ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تشریح، ماضی کی طرف اسے لے جاؤں گا اور ماضی کے حالات بتاؤں گا۔ اس قدر مال تیرے پاس تھا ماضی میں، آج کہاں گیا؟ اتنی جائیداد کا تو مالک تھا ماضی میں، آج وہ کہاں ہے؟ اتنا چھوڑ کر آیا تو دوسرے ملک میں، آج وہ کہاں ہے؟ جلدی 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 حاصل کر۔ جیسے تشریح کے طریقے پر عرض کر رہا ہوں، داہنی طرف سے بھی کروں گا، بائیں طرف سے بھی کروں گا۔ اس نے اپنے حملوں کا انداز بتا دیا کہ اس طرح حملہ ہو، اور اللہ کے سامنے قسم کھا کر کہہ رہا، اور پھر کہنے لگا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اکثر انسانوں میں آپ کو شکر گزار نہیں ملیں گے، ناشکر ملیں گے۔ اپنے حملے کا نتیجہ بتا دیا کہ اس کے نتیجے میں وہ اب تک جو تو نے ان کے ساتھ معاملے کیے ہیں، تربیت اور پرورش کے، وہ سب طاق نسیان میں رکھ دیں گے اور تیری ناشکری میں لگ جائیں گے۔ وقت نہیں ہے حضرت، ورنہ میں اس کو اور تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ انسان کی، موجودہ انسان کی نفسیات ہے جو قرآن کریم نے اس طریقے سے بیان فرمائی۔ لا تجد اکثرہم شاکرین۔ اگر ہم غور کریں اور اللہ تعالی ہمیں اپنے حالات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ ناشکری کرنے والے ہیں۔ ایسا کوئی حادثہ سامنے آیا ہے ناشکری کے وارے نہیں آ رہے، خصوصاً اگر خدا نہ کرے کسی عزیز کی وفات ہو جائے تو اس وقت ناشکری کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ ناشکری کے سلسلے میں خواتین پیش ہیں، اور میں نہیں کہہ رہا اس کو، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ خواتین کے اندر یہ بات ہے، اور وہ شیطان کی وجہ سے کہ بہت جلدی ناشکری میں مبتلا ہو جاتی ہیں، عمر بھر عیش کرتی ہیں شوہر کے گھر میں، اگر ذرا سی کوئی ناگواری کی بات پیش آ جائے بس پھر نہ پوچھی، تمام ماضی کے احسانات اور تمام ماضی کا عیش و عشرت بھلا دیں گی اور کہیں گی کہ تیرے گھر میں ملا کیا ہے مجھے؟ 2 چیتھڑے، 2 لیتھڑے اور 2 ٹھیکرے، یہی تو ملے۔ عیش میں زندگی گزار دی، عمر بھر کے عیش کو ناشکری میں تبدیل کر دیا۔ ہمارے یہاں عورتیں یہی کہتی تھیں ہندوستان میں کہ ہے کیا تیرے پاس، کیا ملا ہے تیرے پاس سے؟ 2 چیتھڑے، 2 لیتھڑے، 2 ٹھیکرے اور 2 چیتھڑے، یہی تو ملا۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ اس کا مطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بھر عیش کرتی ہیں شوہر کے پاس، لیکن ذرا سی ناگواری پیش آ جائے تو سب کچھ بھلا کر ناشکری۔ یہ شیطان کے حملے سے۔
اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ چونکہ ان میں ناشکری اس درجے کی ہے، اس لیے میں نے اکثر جہنم میں جو دیکھا عورتوں کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہماری خواتین کو محفوظ رکھے، وہ ایسا کام کریں ہی کیونکہ جہنم میں جائیں۔ یہیں سے قرآن کریم نے بتا دیا کہ اس کے ان چومکھے حملوں سے بچنے کا طریقہ ہے۔ چاروں طرف سے یہ حملے کر رہا ہے، اس سے بچاؤ اور اس کی حفاظت کا طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، بچ گئے۔ کتنا آسان طریقہ قرآن نے بتا دیا، صراحتاً صاف صاف نہیں بتایا لیکن ضمناً بتا دیا، اندر اندر بتا دیا، کیونکہ اس کے حملوں کا مقصود تک ہے ناشکرے ہو جائیں بندے۔ بس یہیں سے معلوم ہو گیا کہ جب وہ شکر گزار ہوں گے تو اس کے حملوں سے محفوظ۔ یہ تو صرف ایک جگہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، ورنہ قرآن کریم نے تو جا بجا اس کے ہتھ کنڈوں کو اور اس کے حملوں کو بیان کیا ہے۔ میں نے جو شروع میں آیت پڑھی تھی، اب اس کو تھوڑا سا عرض کر کے میں آگے ختم کرتا ہوں۔ اس میں بھی شیطان کے ہی سلسلے میں ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، تیسرے پارے میں یہ آیت موجود ہے۔ ترجمہ اس کا یہ کہ شیطان تمہیں ڈرائے گا فقر و فاقے سے، تنگ دستی سے، ایک طرف تو یہ کرے گا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں ترغیب دے گا بے حیائی کی باتوں۔ حملہ بتا دیا قرآن نے۔ یہ بے حیائی جو اس قدر پھیلی ہوئی ہے، شیطانی عمل ہے۔ یعدکم الفقر، تمہیں ڈرائے گا فقر و فاقے سے۔ آج جو رشوتوں کا عمل، مال حرام کی کثرت، غبن اور خیانتوں کے واقعات، دوسروں کے حقوق مار لینے کے جو واقعات ہیں، ان سب کی بنیاد اس پر ہے۔ یعدکم الفقر، فقر و فاقے سے اور تنگ دستی سے ڈرائے گا کہ اگر رشوت نہ لی تو کل کو کیا کرو گے، بچوں کا کیا ہوگا، اور تو بیویوں کا کیا ہوگا۔ لہذا رشوت پہ ڈال دیا۔ اور یہ سود جس کے حرام ہونے پر قرآن کریم میں 7 آیتیں آئیں، اس کو حلال کروا دیا۔ وہی فقر و فاقے سے ڈرنا، دوسروں کے حقوق ہتھیا لینا، وہاں بھی بنیاد یہی فقر و فاقہ ہے۔ صرف دنیا میں رہ کر صرف مال کی طلب اور اس کی ہوس، اس کی حرص، اس کا منشا بھی وہی فقر و فاقہ ہے۔ سوچئے تو صحیح کہاں تک معاملہ پہنچا، اور ہم میں سے کون اس سے بری ہے؟ صرف اللہ کے وہ نیک بندے جو اللہ رب العزت پر توکل رکھتے ہیں، وہ بری ہیں۔ تو ایک تو وہ یہ کام کرے گا کہ ڈرائے گا، دھمکائے گا، آپ کو خوب ڈرائے گا، اور دوسرا کام یہ ہے اس کا کہ بے حیائی کی رغبت، ترغیب دے گا، ترغیب ہی نہیں بلکہ حکم دے گا کہ تم بوڑھی ہو چکی ہو، تم تو پردہ کرو، برقع اوڑھ کے جاؤ، اور یہ جوان حسین و جمیل لڑکیاں ہیں، ان کو بے پردہ کراؤ۔ کیوں یہ بے حیائی نہیں؟ ذرا سوچیے تو صحیح، بڈھی ماں تو برقع اوڑھ کے جائے، کھوسٹ عورت تو برقعے میں جائے، نقاب چہرے پہ ڈالے، اور اپنی جوان بچیوں کو برسر عام پھرائے۔
یہ بے حیائی نہیں، محض وہمی اور خیالی فائدے کے پیش نظر کالجوں میں بھیج دیا بے پردہ لڑکیوں کو، اور وہاں سے جو وہ سوغات لے کر آتی ہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ تمام اوصاف ہماری خواتین کو اور ہمارے مردوں کو عطا فرما دیں جن کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ہے، اور اللہ تعالی ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نجات عطا فرمائے اور جنت میں اللہ تعالی ہمیں داخل فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں، ہر فتنے سے